بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک مستقل موضوع آپ سے بات کرنے کے لیے ہوگا کہ ہم زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ بات کرنے والے، بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز جو اس پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا اس کے لیے کوئی پیٹ رولز یا فارمولے نہیں ہیں۔ زندگی ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، یہ انسان کو گھما کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا اس معاملے میں صرف وہی شخص صحیح معنوں میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے جس نے خود ایک حقیقی زندگی گزاری ہو اور خود زندگی کے وہ تمام اونچ نیچ اور حقیقی معنوں میں اس نے ٹھڈے کھائے ہوں زندگی میں، وہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے اور آپ کو بتا سکے کہ زندگی جب مختلف قسم کے کمن کیریوں میں آپ کو ڈالتی ہے تو اس سے آپ کس طرح نکل سکتے ہیں اور آپ کس طرح زندگی میں آنے والے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آج اس میں خاص طور پر جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ایک خاص جذبہ ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس جذبے کا، اس انسانی فطرت کا یا اس عادت کا نام ہے تذبذب۔ ہمیں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں تکلیف کا باعث ہمارے لیے بنتی ہے، جو زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، جو ہماری ٹانگوں کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، وہ تذبذب ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی دو دلیلہ ہو گیا میں، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا باعث بن جاتی ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا پرابلم۔ اچھا، اس کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ ہم ایک طرف کو جائیں یا دوسری طرف کو جائیں، اور یہی جو تذبذب ہے جب انسان کے اندر آتا ہے تو اسے آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا دیتا ہے، زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ افتخار علی، اور آج میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ ایک سار اصل ہم بحث کریں گے کہ کس طرح ہم تذبذب سے جان چھڑا سکتے ہیں اور تذبذب کس طرح جنم لیتا ہے اور یہ کس طرح ہماری شخصیت کا ایک مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ تذبذب کے ماں اور باپ خوف اور خدشات ہیں۔ اس بات کا خوف کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، اس بات کا خوف کہ یہ جو فیصلہ میں کرنے لگا ہوں اس فیصلے کے اندر مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور اس بات کا خوف کہ اگر میں ناکام ہو گیا یا گر گیا تو یقیناً مجھے لوگوں کی بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے بہت سارے نیگیٹو ویوز لوگوں کے دیکھنے کو ملیں گے اور لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو خدشات اور خوف ہوتا ہے یہ انسان سے اس کے عمل کی روح کھینچ لیتا ہے، اس کے عمل کی روح ختم کر دیتا ہے اور انسان کے وجود کی ساری توانائیوں کو نچوڑ لیتا ہے۔ لہذا تذبذب کی بیماری جو خوف سے جنم لیتی ہے، اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی فیصلہ، آپ جو مرضی فیصلہ کر لیں، اس میں جتنی مرضی سوچ بچار کر لیں، اس میں جتنی مرضی مشاورت کر لیں، اس کے غلط ہونے کا ایکول چانس موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان رب نہیں ہے، اس کے پاس آنے والے وقت اور حالات کا علم نہیں ہے، یہ صرف خدا کے پاس ہے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ لہذا آپ کو زندگی کے جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ کو وہ سارے فیصلے اندھیرے میں کرنے ہوتے ہیں، آپ کو وہ سارے فیصلے لا علمی کی بنیاد پر کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس سرمایہ کیا ہوتا ہے ٹوٹل فیصلہ کرنے کے لیے؟ وہ سرمایہ ہوتا ہے آپ کے سابقہ تجربات، وہ سرمایہ ہوتا ہے آپ کا علم، اور وہ سرمایہ ہوتا ہے آپ کے بڑوں کی نصیحتیں اور آپ کے دوستوں کی نصیحتیں جن کے ساتھ آپ مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ سب مل کر بھی اللہ کے علم کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ وہ سب
تمام تر علم آپ کا، تمام تر تجربات، تمام تر جو آپ کی پڑھائی اور مطالعہ ہے، وہ سب مل کر بھی حتمی طور پر آپ کو اس قابل نہیں کرتے کہ آپ بغیر کسی غلطی کے زندگی کا ہر فیصلہ کر سکیں۔ لہذا ایک بات تو آپ کو طے کرنی ہے اور ایک بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ آپ نہیں، کوئی بھی انسان جب فیصلہ کرے گا تو اس کے لیے غلطی کا امکان موجود ہے۔ اس کو پہلے سے آپ کو قبول کرنا ہے، اپنی غلطی کے امکان کو آپ کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ غلطی کا امکان نہیں قبول کر پا رہے تو آپ یقیناً فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے، آپ اسی تذبذب کا شکار رہیں گے اور آپ کبھی بھی زندگی میں آگے قدم نہیں بڑھا سکیں گے، آپ کوئی بھی انیشیٹو نہیں لے سکیں گے۔ لہذا سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ رب نہیں ہیں، انسان بنے، رب بننے یا رب کی طرح سوچنے یا رب کی طرح ہر چیز پر کنٹرول حاصل کرنے کی جو سوچ ہے اس سے جان چھڑا لیں۔ اب جب آپ فیصلے کریں گے یقیناً اس میں آپ سے غلطیاں ہوں گی، اور نیکسٹ ٹائم اگر لوگوں کے باتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور نیکسٹ ٹائم آپ کے کانفیڈنس کو، آپ کے اعتماد کو اور زیادہ دھچکا پہنچائیں گے اور اگلی دفعہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنا شروع کر دیں، اگر آپ جو آپ سے غلطی ہو اس کی ذمہ داری قبول کریں اور نیکسٹ ٹائم فیصلہ کریں کہ اس غلطی کو آپ نہیں دہرائیں گے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں اس کی ذمہ داری، تو یقیناً نیکسٹ ٹائم آپ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ، زیادہ اعتماد کے ساتھ، زیادہ تجربات کی روشنی میں آپ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ تذبذب جو ہے، جب تک آپ اس سے جان نہیں چھڑا لیتے اس وقت تک آپ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ جو ہچکچا کے رہ گیا، وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی چھلانگ وہ خندق کے پار تھا۔ اس زندگی میں آپ کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو قدم بڑھانا پڑتا ہے، اور آپ کو ان میں سے زیادہ تر اقدام جو ہیں ان کا فیصلہ اندھیرے میں کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ کو مشورہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنے تجربات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، آپ کو مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو فیزیبلٹی رپورٹس نہیں بنانی چاہیے، یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ آپ کو ہر کام جو آپ انیشیٹو لیتے ہیں اس کے لیے تمام تر چیزوں کو آپ پہلے سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، آپ کون سا لائے عمل اختیار کریں جو زیادہ محفوظ ہو۔ آپ اس کے لیے مشورہ بھی کریں گے، لیکن مشورہ کرنے کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو لوگ اس فیلڈ کے، جس میں آپ ان سے مشورہ کر رہے ہوں، اس فیلڈ کے ماہر ہوں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ آپ سے مخلص ہوں۔ کیونکہ وہ لوگ جن سے اکثر ہم مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں، آپ کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ مخلص صرف چند ایک گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ لوگ جن کے آپ ساری زندگی مخلص سمجھتے رہتے ہیں، جن کے اوپر آپ کو تکیہ ہوتا ہے، وہی لوگ آپ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اعتماد کا، آپ کے ٹرسٹ کا بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں نا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ آپ کو بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اور جو آپ کے پاس تجربات ہیں سنیں سب کی، کریں اپنے من کی۔ جو آپ مشورہ کرتے ہیں جس سے، لیکن کسی کے مشورے کو بھی اپنے اوپر طاری نہ کریں، اپنے اعصاب کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر، اپنے من کے اندر جو الٹیمیٹلی آپ کے پاس فیصلہ آتا ہے اسی کے اوپر عمل کریں، اور اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر توکل کریے۔ وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ اللہ کو کے بھروسے پر آپ فیصلہ کریں گے، پھر جب آپ قدم بڑھائیں گے تو اللہ کی مدد آپ کی شامل حال رہے گی۔ اس کے باوجود بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے، کہ کس حد تک بندہ جو ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، پھر ان مشکلات کا سامنا کریں، پھر ڈٹ کا مقابلہ کریں، جو فیصلہ کر لیں زندگی میں اس کے بارے میں دوبارہ تذبذب کا شکار نہ ہوں، اس کے اوپر ڈٹ جائیں، مسلسل عمل کریں۔ عمل پہم آپ کو چاہیے ہوتا ہے، جب آپ اس کے اوپر تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً جو فیصلہ آپ کریں گے تو وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ وساوس کا شکار ہوتے ہیں، وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔
اقبال کہتے ہیں نا، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ جب میں یقین رکھتا ہوں، جب میرے ارادے پختہ ہوتے ہیں تو یہ آسمان کی بلندیوں کو میری نظر چھو جاتی ہے، لیکن جس وقت میں اپنے وہموں کا شکار ہو جاتا ہوں تو میری ذات کے دائرے کے اندر میری جو ہے وہ نگاہ قید ہو کے رہ جاتی ہے، میں اپنی ذات کے دائرے سے باہر دیکھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہ جاتا۔ لہذا اس تذبذب سے جب تک آپ جان نہیں چھڑا لیتے، آپ زندگی میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو آج کا میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو اپنی پرسنالٹی کے اندر سے کھرچ کر نکال دیں وہ تذبذب کا شکار ہونا ہے، کیونکہ یہ تذبذب آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑے گا، یہ تذبذب آپ کو عمل کرنے کی سخت سے محروم کر دے گا، اور یہ تذبذب جو ہے وہ آپ کو بار بار اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی جو بات ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات گفتگو پسند آتی ہے تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً ہماری سپورٹ کریں گے اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان تک ہماری یہ بات پہنچ سکے۔ اور دوسرا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔